السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے غیر ملکی سگریٹس، بھارتی گٹکا، سپاریوں اور شیشہ فلیور کی اسمگلنگ میں ملوث 4 بڑے گروپوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ واضح ہے کہ کئی دہائیوں سے افغان ٹرانزٹ اور ایرانی اشیاء کی اسمگلنگ کرنے والے یہ گروپ اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک منظم نیٹ ورک تشکیل دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 برس قبل ان گروپوں میں سے ایک گروپ کے خلاف اربوں روپے کے حوالہ ہنڈی کے شواہد 30 بینک اکاؤنٹس کے ساتھ FIA کو ملے تھے۔ اگر اسی وقت معاملے کی درست سمت میں تفتیش کی جاتی تو اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کا یہ بڑا نیٹ ورک بر وقت ختم کیا جا سکتا تھا۔ تاہم اس وقت مذکورہ گروپوں کا نیٹ ورک کراچی سے کوئٹہ، پشاور اور لاہور سمیت افغانستان، ایران و دبئی تک پھیل چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حاجی واسع، حنیف، نصیب اللہ اور داد زئی کے یہ گروپس قومی خزانے کو ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی مد میں ماہانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کے ساتھ زر مبادلہ کی غیر قانونی منتقلی یعنی حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھی ملکی معیشت کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے رینجرز اور پولیس کے ساتھ ان گروپوں کو ناقابل تلافی مالی نقصان پہنچا کر کمزور کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے اور اس پر کام بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ تجارت نیوز کو دستیاب معلومات کے مطابق ڈائریکٹوریٹ جنرل کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کراچی کی جانب سے ریاستی اداروں کے تعاون سے شروع کیے جانے والے کریک ڈاؤن میں جہاں چھالیاں، ٹائر، کپڑا، سگریٹ، شیشہ فلیور، الیکٹرانک سامان، آٹو پارٹس، کھانے پینے کی اشیاء، ایرانی ڈیزل وغیرہ کے اسمگلروں کے خلاف شہر بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہیں مستقل بنیادوں پر ان مقامات کے حوالے سے بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جنہیں شہر میں اسمگلرز کے پرانے ٹھکانوں کی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں جوڑیا بازار اور بولڈن مارکیٹ سمیت اولڈ سٹی ایریا کی پرانی ہول سیل مارکیٹوں کے ساتھ ساتھ طارق روڈ، جامع کلاتھ، MA جناح روڈ، یوسف گوڈ بلدیہ ٹرمینل اور سراب گوڈ کے اڈے وغیرہ شامل ہیں۔ اسمگلرز مافیا کے حوالے سے نہ صرف راستوں سے سامان پکڑنے بلکہ ان کے گوداموں، دکانوں، گاڑیوں اور جائیدادوں کو بھی اسمگلنگ کے مقدمات میں شامل کر کے اینٹی منی لانڈرنگ کی کارروائیوں کے زمرے میں لایا جائے گا۔ اس طرح سے اسمگلرز کو زیادہ سے زیادہ مالی نقصان پہنچا کر ان کی حوصلہ شکنی ممکن ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایسے تمام مقامات میں شامل ہر ایک جگہ ایک خاص سامان اور گروپ کے حوالے سے شہرت رکھتی ہے، جیسا کہ طارق روڈ اسمگلنگ کے کپڑے کے گوداموں اور الیکٹرانک کے سامان کے حوالے سے منتخب کیا جاتا ہے۔ صدر کی مارکیٹیں موبائل، لیپ ٹاپ اور الیکٹرانک اشیاء کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں، جبکہ یوسف گوڈ ٹرمینل اور سراب گوڈ کے اڈے ایرانی اسمگل شدہ سامان، چھالیاں، کپڑا، ٹائرز، کھانے پینے کی چیزوں کی اسمگلروں کے مضبوط ٹھکانے ہیں جو کہ سامان کی اسمگلنگ کے لیے زیادہ تر انٹر سٹی بسوں کا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بولڈن مارکیٹ غیر ملکی سگریٹ، بھارتی گٹکا ماوا، سپاریوں اور شیشہ فلیورز کے حوالے سے معروف ہے۔ بولڈن مارکیٹ میں ابتدا سے ہی حاجی واسع کا گروپ متحرک ہے۔ یہ نیٹ ورک اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ کراچی میں غیر ملکی برانڈز کے سگریٹس اور شیشہ وغیرہ کا کام
کوئی دوسرا اسمگلر گروپ نہیں کر سکتا۔ اس کی موکل صرف اسی نیٹ ورک کے پاس رہتی ہے، جس کے لیے اس نے ہمیشہ کسٹمز، پولیس اور دیگر اداروں کے افسران سے اچھے روابط قائم کر کے رکھے۔ حاجی واسع نیٹ ورک کی جانب سے بولڈن مارکیٹ کی اکبر مارکیٹ کی دوسری اور تیسری منزل کے گوداموں کو سگریٹ، شیشہ اور پان پراگ وغیرہ اسٹور کرنے کے لیے گزشتہ کئی برسوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی سالیہ بلڈنگ، کوٹالہ بلڈنگ اور چھانٹی لائن کے قریب موجود یوسف پلازا کے گودام بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان تمام مقامات کو کسٹمز انٹیلیجنس کی جانب سے ماضی کے کیسز کے ریکارڈ سے چھان بین کر کے مزید کارروائیوں کے لیے ہدف بنایا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ڈائریکٹریٹ آف کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کراچی نے مرکزی بولڈن مارکیٹ کے گودام پر چھاپا مار کر سگریٹ کی اسمگلنگ کے بڑے گروپ کے خفیہ گوداموں سے کروڑوں روپے کا مال برآمد کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ آپریشن ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب 3 بجے شروع ہونے کے بعد سے کئی گھنٹے تک مسلسل جاری رہا۔ ابتدائی طور پر اس کارروائی میں برآمد ہونے والے اسمگل شدہ سگریٹس کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 100 ملین یعنی کہ 10 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ تاہم اس سامان کی مزید جانچ پڑتال جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے مقدمے کے اندراج کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق 2021 کے آخر میں کراچی سے افغانستان کے شہر قندھار اور کابل تک غیر ملکی برانڈڈ سگریٹس بینسن، مالبرو اور ڈنل کی اسمگلنگ کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلانے والا اولڈ سٹی ایریا کی بولڈن مارکیٹ کے تاجر عبد الواسع کے خلاف FIA میں 2 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ پہلے مقدمے میں عبد الواسع اور اس کے ساتھیوں کے خلاف فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کی مشکوک ترسیلات زر کی رپورٹ پر مقدمہ الزام نمبر 8/2021 درج کیا گیا تھا، جبکہ انہی مقدمات میں منی لانڈرنگ اور غیر ظاہر شدہ اثاثے سامنے آنے پر دوسرا مقدمہ الزام نمبر 9/2021 بھی درج کیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق عبد الواسع کے خلاف پہلی کارروائی میں FIA بینکنگ سرکل کراچی میں حوالہ ہنڈی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسی مقدمے میں بعد ازاں کارروائی کرتے ہوئے ملزم عبد الواسع کے قریبی ساتھی عثمان ابراہیم کو حراست میں لیا گیا، جو کہ بھارتی کمپنیوں سے رابطے میں تھا۔ بعد ازاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ملزم نے بھارتی ویزے کی اسپانسرشپ کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ ملزم ابراہیم عثمان کراچی میں فارورڈنگ کلیئرنگ ایجنسی چلاتا ہے اور اس کے بولڈن مارکیٹ سمیت مختلف مقامات پر کئی دفاتر بھی موجود تھے۔ اسی اسکینڈل میں FIA نے حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کے بڑے نیٹ ورک کی 13 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کا سراغ لگاتے ہوئے مرکزی ملزمان کے 15 بینک اکاؤنٹس کو 50 کروڑ روپے کے بیلنس کے ساتھ ضبط کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ملزم کی کراچی اور کوئٹہ میں موجود جائیدادوں، جو کہ کلفٹن میں 3 بنگلوں، کوئٹہ میں کمرشل پلاٹس، دکانوں، لینڈ کروزر گاڑی وغیرہ پر مشتمل ہے، کا پتہ بھی لگایا گیا، جن کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ چھاپے کے دوران غیر ملکی سگریٹ کے کارٹن اور انڈین گٹکا ماوا کے پیکٹس برآمد ہوئے تھے، جن کی مالیت لاکھوں روپے تھی۔ یہ ہیں وہ بڑے گروپس جنہوں نے کراچی کی مرکزی مارکیٹوں کو اسمگلنگ کے سامان کی آماج گاہ بنا دیا ہے۔ امید ہے
کہ تجارت نیوز کی جانب سے تیار کی جانے والی یہ خصوصی رپورٹ آپ کی معلومات میں اضافے اور اسمگلروں کی نقل و حمل کے لیے کو جاننے کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ تجارت نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کیجیے۔ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے۔ ساتھ ہی فیس بک پر فالو کریں تاکہ آپ تک پہنچ سکے ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔